اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروگرام پی سی این پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد ریاض داودانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہماری گفتگو جاری و ساری تھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنی جدہ ماجدہ جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہی تھی، اور مولا فرماتے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام خدا بند متعال کے پاس موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ نام کون سے ہیں؟ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ محدثہ تک ہم پہنچ چکے تھے، اور انشاءاللہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے جناب سیدہ کے اس حدیث کے حوالے سے آخری نام کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس حدیث کے اندر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری نام جناب سیدہ کا گنوایا ہے وہ ہے زہرا، اور بہت ہی مشہور و معروف نام ہے جناب سیدہ کا، اور ہم اسی نام سے انہیں یاد کرتے ہیں، ایک تو فاطمہ اور ایک زہرا۔ ذرا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہا، اما بعد۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا یہ نام بہت مشہور اور معروف ہے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر جب بی بی کا ذکر ہوتا ہے تو پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ فاطمہ، اور دوسرا نام زہرا، بالکل، اور اس طرح سے کہ یہ زہرا لاحقہ بن جاتا ہے فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یعنی ایون بچوں کو بھی جب یاد کروایا جاتا ہے تو بھی اسی طرح سے، معصوم 14 تو اس میں جب جناب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ زہرا کا مطلب ہے روشن، نورانی، منور۔ اب جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ ملتا ہے روایات کے اندر، احادیث میں، بحر الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے اور دیگر علماء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا معاملہ جو اس دنیا کے اندر تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جب بی بی مصلی عبادت پر آتی تھی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی عبادت کا اثر اس طرح سے ظاہر ہوتا تھا تکوینی طور پر۔ یعنی ایک تو جو پروردگار عالم کا جناب خیر سیدہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، قربت کے، پروردگار عالم سے انتہائی قریب، عابدہ زاہدہ بی بی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک تکوینی اثر یوں ظاہر ہوتا تھا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مصلی عبادت پر ہوتیں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتیں، تو اس موقع پر جناب سیدہ کا نور آسمان والوں کے لیے اسی طریقے سے روشن ہوتا کہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے سبحان ہیں، اللہ۔ جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جناب سیدہ کا یہ نام ہے زہرا۔ واہ، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر جب ظاہر ہوا، لیکن یہ ہے کہ بی بی کا نام تو یہ پہلے سے موجود تھا، جیسے کہ نام تو عند اللہ، پروردگار عالم کی اندیت کی منزل پہ یہ نام تو پہلے سے موجود تھے، مگر اس کا ایک جو عملی طور پر ریفلیکشن جو اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا وہ اس طرح سے کہ بی بی کا نور جب وہ چمکتا تھا تو آسمان والوں کے لیے وہ اس طرح سے روشن ہوتا تھا کہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستاروں کا چمکنا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد خاتون جنت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خود مولا کائنات کے لیے جو ان کا نور تھا وہ خاص طور پر روشن ہوتا تھا۔ واہ، یعنی اب اس کی کیا کیفیت ہے وہ خدا جانے، امیر المومنین جانے، لیکن یہ کہ بہرحال روایات کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ خود امیر المومنین کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ جناب سیدہ کا نور ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، کہ جس کی وجہ سے خاتون جنت کو زہرا کہا گیا۔ تو جس طرح سے لفظ فاطمہ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں 3-4 جہتیں آئی تھیں کہ یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، تو لفظ زہرا کی بھی جو وجہ ہے اس کے اندر ایک تو یہ کہ آسمان والوں کے لیے جو مشاہدہ ہے، اور ایک امیر المومنین کے تعلق سے خاص جو نورانیت کا اظہار ہے اس کی وجہ سے جناب سیدہ کو زہرا کہا گیا۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ جناب خاتون جنت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک دم سے روشنی کے اندر اضافہ ہو گیا، نور کے اندر اضافہ ہو گیا، وہ کس حوالے سے تھا کہ وہ مسکرائے تھے؟ جی ہاں، یہ آخرت کے اعتبار سے جی، کہ اس میں یہ ملتا ہے۔ یہ سورہ دہر بہت اچھا آپ نے متوجہ کیا، سورہ دہر کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جو اہل جنت ہیں جب جنت میں جائیں گے تو نہ سورج دیکھیں گے نہ جاڑا دیکھیں گے، یعنی سخت سردی بھی نہیں ہوگی اور سخت گرمی بھی نہیں ہوگی۔ تو جب اہل جنت وہاں پر ہوں گے تو آیت میں تو اتنا آیا، پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت کے بہت معروف عالم دین ہیں، تو ان کی تفسیر ہے در منصور، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا، اور خود ہمارے یہاں بحر الانوار وغیرہ کے اندر اور اسی سے پھر تفسیر نمونہ کے اندر بھی یہ بات آئی، اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی اسی آیت کے ذیل میں کہ جب کسی نے اس بات کو ڈسکس کیا تو بات یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اہل جنت اچانک یہ محسوس کریں گے کہ جیسے سورج نکل آیا. صحیح. تو سورج نکل آیا تو یہ تو اس آیت کے خلاف ہو گیا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, بالکل. کہ نہ وہاں پر وہ سورج دیکھیں گے, نہ سورج جیسی تمازت ہوگی, نہ سخت جاڑا ہوگا, سردی بھی ایسی نہیں ہوگی, بڑا معتدل موسم ہوگا, کلائمیٹ آئیڈیل جو جنت ہے. تو جنت میں روشنی تو ہے مگر روشنی اس انداز سے نہیں ہے کہ جیسے سورج طلوع کر جائے. اہل جنت محسوس یہ کریں گے کہ روشنی تو تھی مگر یہ تو روشنی میں ایسا اضافہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے سورج نکل آیا. تو گویا وہ یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا واقعاً کوئی گرمی محسوس ہو رہی ہے, تو گرمی تو محسوس نہیں ہو رہی, یعنی تمازت اس طرح کی نہیں ہے جس کو ہم کہیں اسکارچنگ بیمز. جس طریقے سے ایک انسان جو ہے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے سورج کے نکلنے پر, نہ وہ بھی نہیں معاملہ ہوا مگر نور میں اچانک اضافہ ہو گیا, روشنی میں اچانک اضافہ ہو گیا. تو وہ پھر پروردگار عالم سے سوال کریں گے کہ مالک کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ جو اہل جنت ہیں وہ جنت میں سورج نہیں دیکھیں گے, ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا, روشنی میں اتنا اضافہ ہو گیا. تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا کہ اے اہل جنت, یہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے, یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائیں. تو یہ مسکراہٹ کا اثر ہے, نور دندان علی و زہرا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں روشنی میں اتنا اضافہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گویا سورج طلوع ہو گیا. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ حدیث تو مکمل ہو گئی جناب. لیکن کچھ اور نام ہیں جناب سیدہ کے جو بہت مشہور ہے. خود یہ لفظ سیدہ نام جناب سیدہ کا ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ نام کیا وجہ تسمیہ ہے. ظاہر ہے کہ بی بی کی سیادت کا کیا کہنا, سیادت کا مطلب ہی سرداری ہے, سید کا مطلب سردار ہے, سیدہ یعنی اسی کی تانیث ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جس بی بی کی وجہ سے پوری نسل سیدہ سید ہو گئی تو ان کی سیادت کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. یعنی فاطمی سید جتنے بھی ہیں وہ ہاشمی سید کے اندر سب سے ممتاز ہیں. ایسا ہی ہے. بے شک لفظ سید کا اطلاق اس سے زیادہ وسعت رکھتا ہے, لیکن یہ کہ فاطمی سید جو ہے وہ تو غیر معمولی ایک معاملہ ہے. تو خاتون جنت جو ہے ان کی سیادت بے شک ہر طرح کے شک اور شبے سے بالاتر ہے. خاتون جنت کو یہ لقب خود پیغمبر اکرم نے دیا. اچھا. جی ہاں, پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا. اچھا, اگر آپ دیکھیں نا کہ خود جناب مریم سلام اللہ علیہا ان کو بھی سیدہ کہا گیا, ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی سیدہ ہیں. تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو جب پیغمبر اکرم نے بی بی کو کہا سیدہ تو جناب سیدہ نے خود استفسار فرمایا کہ بابا جان کیا یہ لقب جناب مریم کے لیے نہیں تھا. تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا, بی بی کے سوال کرنے پر, کسی اور کے سوال کرنے پر یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کانت مریم و سیدتا نساء زمانہا, کہ جہاں تک جناب مریم کا تعلق ہے بے شک وہ بی بی بڑی محترم, بڑی ممتاز, بڑی مقدس, لیکن کانت مریم و سیدتا نساء زمانہا, مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنتی فاطمہ, جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے, اولین اور آخرین میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو تحت سیادت فاطمہ نہ ہو. تو وہ سب کے سب ماتحت ہیں جناب خاتون جنت کے, جس کی وجہ سے جناب سیدہ کو کہا گیا سیدت و نساء العالمین, کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہم ایک لفظ سنتے ہیں, ایک عنوان سنتے ہیں خاتون جنت, جی وہ نکلا ہے ایک اور اسی کی آف شوٹ آپ کہہ لیجئے, کہ جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا سیدت و نساء اہل الجنہ, کہ جنت کی جو خواتین ہیں ان کی جو سردار وہ خاتون جنت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جس کی وجہ سے بی بی کو مفصل اگر کہا جائے تو سیدت النساء العالمین, سیدت النساء اہل الجنہ, اور اگر بریفلی سمرائز کر کے تلخیص کے ساتھ کہا جائے تو صرف ایک لفظ سیدہ, کہ یہ ہے سیدہ یعنی سردار. سبحان اللہ. ایک اور نام جناب خاتون جنت کا اور بہت ہی مشہور نام ام ابیہا, جناب سیدہ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے, اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. ذرا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ذرا یہ بتائیے گا. ظاہر ہے کہ اگر اس لفظ پہ غور کریں ہم تو اس میں ہمیں کنیت ہے, اور کنیت بھی بجائے نام استعمال ہوا کرتا تھا. بالکل. تو یعنی کنیت کے اندر آپ دیکھیں تو ام المحسن یہ بھی جناب سیدہ کی کنیت ہے. جناب سیدہ کی وہ فرزند جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے, ان کی طرف انتساب, ان کی طرف نسبت کی وجہ سے بی بی کو کہا گیا ام المحسن یعنی مادر محسن. اسی طریقے سے ام الحسنین, حسن اور حسین کی ماں, تو یہ بھی جناب سیدہ کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے. پھر انہی کنیتوں کے اندر ایک کنیت ہمیں یہ بھی ملتی ہے ام ابیہا. اب اس ام ابیہا کے لفظ کو اگر ہم تھوڑا سا کھولیں تو اس میں ہمیں تین الفاظ ملتے ہیں, ایک ام, ایک ابی, ایک ہا, یہ تین ہیں. تو ام ابیہا جو بی بی کو کہا گیا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ام کا کیا مطلب ہے, ابی کا کیا مطلب ہے, اور ہا کا کیا مطلب ہے. ام کا مطلب ہے ماں,
ابی کا مطلب ہے باپ، اور ہا خود جناب سیدہ کی طرف ضمیر ہے کہ جو لوٹ رہی ہے، یعنی پروناؤن ہے کہ جو اشارہ کر رہا ہے خود جناب سیدہ کی طرف. یہ بی بی کون ہے؟ یہ ابیہا ہے، یعنی ہا خود اپنے باپ کی ماں ہے. واہ، اب یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی عجیب سی بات ہو گئی نا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابیہا یعنی ایک جو بیٹی ہے وہ تو بیٹی ہے. تو پیغمبر اکرم کی والدہ وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا ہے. تو یہ ابیہا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر اکرم کی ماں، پیغمبر اکرم کی بیٹی. اچھا مزے کی بات یہ کہ لطفاً اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھی ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ بیٹیوں کو پیار سے ماں کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں ہاں ماں کیا ہوا، یہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. مگر جناب سیدہ کے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو ایک خاص پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. جناب آمنہ سلام اللہ علیہا ان کی وفات تو بہت پہلے ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے رول آتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے رول آتا ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا. وہ زوجہ ہے اور انہوں نے خبر گیری کی ہے پیغمبر اکرم کی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بی بی ان کی عمر بہت مختصر ہے، بالکل. اس لیے کہ بعثت کے 5ویں سال جو شیعہ روایات ہیں اس کے مطابق جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد ہی جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے تو یہ بعثت کے 10 سال مکمل ہوئے ہیں. اس وقت خاتون جنت کی عمر 5 برس ہے، یعنی بہت ہی مختصر زندگی ہے. 3 سال اور پیغمبر اکرم نے گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہ یاد رکھیے گا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد کے جو 3 سال ہیں، جناب خدیجہ کی بھی بات ہے اور جناب ابو طالب کے بھی بات ہے، یہ 3 سال پیغمبر اکرم کے انتہائی سخت سال ہیں. ایک دم رفیقوں کا ساتھ چھوٹ گیا. 2 بہت بڑے محسن اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کے جو آخری 3 سال تھے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے، وہ بھی بہت سخت تھے اس اعتبار سے کہ شیب ابی طالب کا پیریڈ وہی ہے کہ جس میں سینکشنز بھی ہیں، بائیکاٹ بھی ہے، سوشل بائیکاٹ، لین دین نہیں ہو سکتا، بات چیت نہیں ہو سکتی، ہر طرح سے اذیتوں کا سامنا ہے. تو اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام پورے خانوادہ بنی ہاشم کو لے کر چلے گئے، تو اس میں جناب سیدہ شامل تھیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اب وہ جتنے واقعات آپ سنتے ہیں نا کہ پیغمبر اکرم کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، پتھر، یہ سارے واقعات زیادہ تر ان 3 سالوں کے ہیں کہ جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی وفات ہو چکی ہے. اسی میں پھر آپ وہ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی پشت پر کسی نے غلاظت ڈال دی، اوجڑی رکھ دی، اور پیغمبر اکرم جب گھر میں تشریف لائے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حالانکہ کم سن ہے مگر رول وہ ہے کہ جو ماں کا رول ہوتا ہے، کہ پیغمبر اکرم کی خبر گیری بھی ہو رہی ہے، دلاسا بھی دیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کو پیار بھی کیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کے پشت پر جو نجاست ہے اس کو ہٹا کر صفائی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. یعنی ہر طرح سے پیغمبر اکرم کو اس طرح سے لک آفٹر کیا جناب سیدہ نے کہ جس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد کو لک آفٹر کرتی ہے، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کے کنیتوں میں ایک کنیت یہ آ گئی ابیہا. کہہ رہے یہ بیٹی ہے مگر اس بیٹی نے اپنے باپ کا ویسے خیال رکھا کہ جیسے ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، تو اس کا نام تو ہونا چاہیے ابیہا، کہ یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اور اس کے ذریعے سے گویا یہ سمجھایا گیا کہ ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے المومنین ہونا اور بات ہے، ابیہا ہونا اور بات ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر الجزا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سنڈے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ایپیسوڈ تھی جناب خاتون جنت کے حوالے سے، اور اس کو اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب میر انیس صلی اللہ مقامہ کے وہ بند کے ذریعے سے میں اس کا اختتام کروں، جس میں جناب میر انیس فرماتے ہیں کہ اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. سبحان اللہ. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. سبحان اللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ ناصر.